وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے بندوں سے مختلف طریقہ سے خطاب فرماتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جس کا عہدہ اور منصب ہوتا ہے تو گفتگو کا انداز بھی اس کے منصب کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیٹے سے بات اور انداز میں کرتے ہیں، لیکن اپنے والد سے بات اور انداز میں کرتے ہیں، اپنے شاگرد سے بات کا انداز اور ہوتا ہے، لیکن استاد کے ساتھ بات کا انداز اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے، رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کے مراتب الگ الگ ہے تو اللہ کا طرز خطاب بھی مختلف ہے۔ ماشاءاللہ ایک ہی انداز میں سب سے خطاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عام بندوں سے بات کرتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کے کرتا ہے، اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے تو نام لے کے یا موسیٰ یا عیسیٰ، لیکن جب کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر بتا دیتا ہے کہ موسیٰ کو میں نے کلیم بنایا، لیکن نام لے کے بتاتا ہے۔ عیسیٰ کو میں نے روح اللہ بنایا، اور ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا، نام لے کے القابات کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ الفاظ کا اور طرز تکلم آتا ہے، اللہ کی طرف سے کلام آتا ہے، تو اس سے آگے مفاہیم ختم ہو جاتے ہیں، اینڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں بات کرتا ہے کہ وہ موضوع آپ کو خود بخود حسین دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ یہ انہی آیات میں سے میں نے ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہاں پہ ایک سوال کا مجھے آپ پہلے جواب دیں گے، سب ماشاءاللہ کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جب لفظ بولتے ہیں واحد کے لیے تو اس کے لیے متکلم کے لیے دو لفظ آتے ہیں، میں اور ہم۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو ہم نہیں کہہ سکتا، میں ہی کہوں گا، واحد کا صیغہ استعمال کروں گا۔ جب دو تین مل کے ہم بات کریں گے تو پھر کہیں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے، اور قرآن مجید میں فرماتا ہے انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی سب جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ ایک ہے، فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو ایک کے لیے لفظ میں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کسی مقام پر اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کرتا ہے اور کسی مقام پہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس سے منشا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے لیے میں کا لفظ استعمال کروں تو میری عزت اور مقام میں کمی کوئی نہیں آتی، میں اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کروں تو میرے عزت اور مرتبہ اور مقام میں اضافہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو مولا یہ اپنے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس چیز کو ذکر کر رہا ہو تو اس کے مطابق میں لفظوں کا استعمال کرتا ہوں۔ جب عام لوگوں کی بات کروں تو میں اپنے لیے واحد کا صیغہ لاتا ہوں، اور جب میرے محبوب کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو اپنے لیے جمع کا صیغہ لاتا ہوں۔ میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا، اور یاد رکھیں ہر نبی اپنے زمانے میں رحمت بن کے آیا ہے، ہر نبی۔ اس کو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت عطا فرمائی، رحمت منا،
اپنی طرف سے ہم نے ان کو رحمت عطا فرمائی. اب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا رحمت منا. یہ لفظ ہے جو من ہے یہ تبعید کے لیے ہوتا ہے. فرمایا کہ رحمت کلی نہیں دی تھی, رحمت کا بعض حصہ دیا تھا, ہم نے ان کو دیا. تو رحمت پوری نہ دی, لمیٹڈ تھی. کب تک تھی؟ فرمایا جب تک عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے ان کی رحمت رہے گی, یا ان کو ملے گی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھیں گے اور اگلے نبی کے آنے تک وہ زندہ رہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ چلا جائے گا تو رحمت بھی چلی جائے گی. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو رحمت عطا کی, تو رحمت کی کیا صورت عطا کی؟ فرمایا کہ محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب آج ہم نے آپ پر سارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تم پر دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور آپ پر ساری نعمتیں ہم نے مکمل کر دی, تمام کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا, اب قیامت تک کوئی اور دین نہیں آئے گا. اب یہ دین لے کر آتے نبی, جب تک وہ دین رہتا تو نبی رحمت رہتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب قیامت تک دین اسلام رہے گا, تو نیا دین کوئی نہیں آئے گا. تو ادھر فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محبوب اب آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا, تو قیامت تک اگر کوئی دین رہے گا تو اسلام رہے گا. سبحان اللہ. قیامت تک اگر کوئی نبی رہے گا تو وہ آپ کی ذات رہے گی. تو جب دین بھی آپ پر مکمل ہوا, نبوت بھی آپ پر آ کے ختم ہو گئی, تو محبوب اب قیامت تک رحمت آپ ہی رہیں گے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب جہان کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ لفظ رحمت للعالمین فرمایا. میں کہہ رہا ہوں سب جہان, حالانکہ عالمین تسنیہ ہے, دو جہان ہے. سب جہانوں کے لیے رحمت بنایا. جہان کسے کہتے ہیں؟ ما سوا اللہ کو جہان کہتے ہیں. اللہ کو نکال دیں باقی سب جہان ہے. اس کائنات کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا, تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کر لیا نا تو اس میں روح نہیں تھی. آپ فرماتے ہیں مطروحۃ فی فضاء القدرت بلا روح, یہ قدرت کی فضا میں جہان پڑا تھا, اس میں روح نہیں تھی. ینتظر بقدوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارا جہان حضور کا انتظار کر رہا تھا کہ حضور آئیں گے تو ہم میں جان آئے گی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتے ہیں سار العالم حیًا بقدومہ ہی. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے جہان کو زندگی مل گئی. اور جو لوگ یہاں تک پہنچے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمڑے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. آگے فرماتے ہیں میں خانہ فلک کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ جو آسمان ٹھہرا ہوا ہے نا, میں خانہ فلک کا استادہ اسی نام سے ہے. نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے.